بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حضرت علی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3300 سال پہلے کرشن بن کر بھارت میں آئے تھے؟ حضرت علی علیہ السلام اور بھگوان کرشن کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات میں کون سی مماثلت پائی جاتی ہے؟ تحقیق سے بھرپور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود اپنے اذہان اور قلوب سے طے کیجئے گا کہ کیا حضرت علی علیہ السلام اور بھگوان کرشن دونوں ایک ہی شخصیات ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ناظرین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور بھگوان کرشن دونوں مختلف شخصیات ہیں جو تاریخ کے مختلف ادوار میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ بھگوان کرشن کی پیدائش تقریباً 3300 قبل مسیح میں ہوئی اور حضرت علی علیہ السلام کی آمد تقریباً 600 عیسوی میں ہوئی۔ یہ دونوں عظیم ترین شخصیات، عظیم فلسفی اور خدا کے بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دونوں سب سے زیادہ بہادر اور ان دونوں کو اپنی عبادت کے دوران ہی قتل کیا گیا۔ بھگوان کرشن کو یوگا کے مراقبے کے دوران تیر مار کر قتل کیا گیا اور حضرت علی علیہ السلام کو نماز کے دوران زہریلی تلوار کی ضرب لگا کر شہید کیا گیا۔ اس دنیا میں آمد کے بعد دونوں کا سانپ اور اژدہے سے مقابلہ ہوا۔ لفظ کرشنا کی معنی یہ ہے۔ کرش یعنی وہ جو زمین کو کھودتا ہے اور نا یعنی زمین پر امن قائم کرنے والا۔ اس لیے کرشن کے معنی یہ بھی دیے جا سکتے ہیں کہ جسے زمین پر اختیار و اقتدار حاصل ہے۔ کرشنا کو فادر آف ارتھ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا ایک مشہور لقب ابو تراب مٹی یعنی زمین کا باپ ہے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا۔ لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کرشنا کو بھی زمین کا مالک یعنی زمین کا رب کہا جاتا ہے، اور ابو تراب یعنی مٹی یا زمین کے باپ کا بھی یہی مطلب ہے۔ کرشنا کو ستیہ وشا یعنی سچ بولنے والا کہا جاتا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق الاکبر یعنی سچوں میں سب سے بڑے کا خطاب دیا۔ عربی میں علی کا مطلب سب سے بلند ہے یا عظیم ہے۔ حدیث و روایات میں مذکور ہے کہ اس میں علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ بھگوت گیتا میں مندرج ہے کہ ایشور نے کہا، اے ارجن، اب میں تمہیں اپنے نمایاں الہی مظاہر کی وضاحت کروں گا، کیونکہ میرے مظاہر لامتناہی ہیں۔ اے ارجن، میں تمام مخلوقات کے دل میں رہنے والی آتما ہوں جو سب سے بلند ہے۔ میں تمام مخلوقات کی ابتدا، وسط اور انتہا ہوں۔ میں ادتی کے 12 بیٹوں میں وشنو ہوں۔ میں روشن سورج ہوں۔ میں ہوا کے دیوتاؤں میں مرگ یعنی عظیم ہوں۔ میں ہوں چاند یعنی رات کے نوروں میں سب سے اعلیٰ۔ میں سمابید یعنی ویدوں میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ میں دیوتاؤں میں اندر یعنی سب سے اعلیٰ ہوں۔ میں حواس میں دماغ یعنی حواس خمسہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ میں جانداروں میں شعور ہوں یعنی شعور جانداروں کی سب سے اعلیٰ صنف ہے۔ اسی طرح گیتا میں کئی باتیں موجود ہیں۔ ناظرین، جس طرح بھگوان کرشن پر بہت سے جھوٹے الزامات ہیں، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام پر جھوٹے الزامات کی بنیاد پر ممبروں سے 90 سال تک سب و شتم ہوتا رہا، یعنی انہیں برا بھلا کہا جاتا رہا، یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل نے فتویٰ دیا اور پھر یہ عمل رکنا شروع ہوا۔ بھگوان کرشن ایک عظیم خطیب تھے اور ان کے خطبات کی کتاب کو بھگوت گیتا کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات کی کتاب کو نہج البلاغہ یعنی بلاغت کی بلندی کہا جاتا ہے۔ اب آپ اگر ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو لہجے، روحانی توانائی اور فلسفیانہ مطالب کی قدریں مشترک یعنی ایک جیسی نظر آئیں گی۔ اگر آپ حضرت علی علیہ السلام کے خطبۃ البیان اور بھگوت گیتا کے باب نمبر 10 کو پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو مختلف ادوار میں پائی جانے والی ایک ہی شخصیت کا کلام ہے۔ مثلاً علی علیہ السلام خطبۃ البیان میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا وہ چہرہ ہوں جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یعنی میں وجہ اللہ ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں سگون براہمن یعنی چہرہ رکھنے والا اوتار ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے خدا کے حکم سے 7 آسمانوں اور زمین کو خلق کیا۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں نے مخلوق کو بنایا۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں آتما ہوں، اور علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ روح میں ہوں۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں میں مسلمان کی نماز، زکوٰۃ اور حج ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں صحیفوں کا موضوع ہوں۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں حق و باطل میں تفریق کرنے والا ہوں، جبکہ کرشن کہتے ہیں کہ میں بدھی یعنی وہ عقل ہوں جو حق و باطل
شکل میں فرق کرتی ہے۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں مجھ پر زمان و مکان کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی میں ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں اوم ہوں۔ سنسکرت میں اوم خدا کا ہاتھ اور خدا کی طاقت ہے، جو اسلامی تصور ید اللہ سے بالکل مماثلت رکھتا ہے، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کا لقب ہے۔ کرشن کہتے ہیں میں خدا کی وہ گرج ہوں جو شریر یعنی بدن پر نازل ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بادلوں کو بناتا ہوں اور ان میں گرج اور بجلی پیدا کرتا ہوں اور اسے اللہ کے دشمنوں پر گراتا ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں ابتدا ہوں ہر چیز کی اور اس کا اوسط اور آخر ہوں، جبکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کا آغاز اور انجام ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں اب تک کے لکھے گئے صحیفے ہوں، جبکہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سابقہ نازل کی گئی کتابوں اور قرآن کا وارث ہوں۔ بھگوان کرشن کہتے ہیں کہ میں مذہب کو قائم کرنے کے لیے بار بار آؤں گا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے پچھلے زمانوں میں مختلف شکلوں میں بھیجا تھا اور مجھ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے 1000 قومیں تباہ ہوئیں۔ خطبۃ البیان کا یہ وہ حصہ ہے جو بھگوت گیتا میں درج کرشن کے مکالمات سے مطابقت رکھتا ہے، لیکن خطبۃ البیان میں حکمت سے بھرپور ایسے الفاظ ہیں جو بھگوت گیتا میں نہیں ملتے۔ مثلاً امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس آسمان پر کھڑا ہوں جہاں صرف روحیں سفر کرتی ہیں، اور میں وہ واحد ہوں جو وہاں سانس لینے کے لیے قابل ہے۔ عظیم ماہر فلکیات جوہنس کیپلر نے اپنی افسانوی تصنیف سومیم میں پیشن گوئی کی تھی کہ جاندار زمین اور چاند کے درمیان سانس نہیں لے سکتے۔ 20ویں صدی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ خلا آکسیجن کے بغیر ہے اور ہم خلا میں سانس نہیں لے سکتے۔ یہ سائنسی حقیقت خطبۃ البیان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ ناظرین، دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام اور کرشن دونوں نے کائنات اور خلقت کے بڑے بڑے رازوں سے پردے اٹھانے کے باوجود خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ کرشن نے بھگوت گیتا کے باب نمبر 14 میں ارجن سے کہا کہ وہ سگون ہے، جبکہ خدا نرگون ہے، اور برہمن اور زندگی کا اصل مقصد نرگون تک پہنچنا ہے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا ہے۔ اور جب امام علی علیہ السلام کو 19 رمضان نماز کے دوران ابن ملجم نے سر اقدس پر ضرب لگائی تو امام علیہ السلام نے بے ساختہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ کی حاکمیت اور اپنے بندہ ہونے کا واضح اعلان تھا۔ کتاب احسن الکبار میں سید محمد ورامینی نے حضرت ابن عباس، عمار یاسر، جابر بن عبداللہ انصاری، مالک اشتر اور مقداد الاسود کندی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے حضرت علی علیہ السلام کے مدینہ سے شام کے راستے میں ایک کرسچن چرچ، جسے اسلامی کتابوں میں کلیسائے راہب لکھا جاتا ہے، میں ایک راہب پادری کے ساتھ ملاقات کا واقعہ درج کیا ہے۔ اس طویل روایت میں سے صرف متعلقہ حصہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کرسچن راہب یعنی پادری سے فرمایا کہ میں انسانوں اور جنوں کا مقتدا اور فرشتوں کا پیشوا ہوں۔ تو اس کرسچن نے کہا کہ میں انجیل پڑھتا ہوں اور اس میں نے تاب تاب پڑھا ہے، کیا وہ آپ کا نام ہے؟ فرمایا نہیں، تاب تاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، جبکہ میرا نام شمتیہ ہے۔ عرض کی توریت میں میت میت آپ کا نام ہے؟ فرمایا نہیں، میت میت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، جبکہ میرا نام ایلیا ہے۔ وہ نصرانی بولا، کیا آپ مسیح ہیں کہ آسمان سے اترے ہیں تاکہ اہل علم کے رنج و عناد کو دور کریں؟ امام نے فرمایا، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن عیسیٰ میرے دوستوں اور محبوں میں سے ہیں۔ اس کرسچن راہب نے کہا، کیا آپ موسیٰ ہیں کہ ید بیضا اور عصا لے کر آئے ہیں تاکہ خلقت کو معجزات دکھائیں؟ فرمایا، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن وہ بھی میرے دوستوں میں سے ہیں۔ پھر وہ بولا کہ اپنے معبود کا واسطہ آپ اپنا نام اور نسب ظاہر کیجیے۔
جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، ہر قوم اور ہر گروہ میں میرا نام جدا جدا ہے۔ عرب میں مجھے حل عطا کہتے ہیں اور مجھے اسی نام سے تلاش کرتے ہیں۔ طائف والے مجھے تحمید کہتے ہیں اور اہل مکہ مجھے باب البلد جانتے ہیں۔ اہل آسمان میرا نام عہد لکھتے ہیں، ترک مجھے بلیا کہتے ہیں اور زنگی مجیلان کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ ہندو مجھے کشن کشن کہتے ہیں اور فرنگی حامی عیسیٰ اور اہل خطایا بولیا کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ عراق میں امیر النحل اور خراسان میں میرا نام حیدر ہے۔ آسمان اول میں میرا نام عبد الحمید اور دوسرے آسمان میں عبد الصمد ہے، تیسرے میں عبد المجید، چوتھے آسمان میں میرا نام ذوالعلا ہے اور پانچویں آسمان میں میرا نام علی الاعلیٰ ہے۔ رب العزت نے مجھے امارت کی مسند پر بٹھایا ہے اور امیر المؤمنین نام رکھا ہے، اور آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ابو تراب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، جبکہ میرے والد نے میری کنیت ابو الحسن رکھی اور میری والدہ نے مجھے ابو العشر کہہ کر پکارا ہے۔ ناظرین، کتاب احسن الکبار فی معرفت ائمۃ الاطہار جو کہ 8ویں صدی ہجری میں فارسی زبان میں لکھی گئی، جس میں اثبات امامت حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے معجزات و کرامات اہل سنت کے حوالے سے درج کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف سید محمد بن ابی زید ورامینی ہیں۔ ان کا شمار 8ویں صدی کے علماء اور مورخین میں ہوتا ہے۔ وہ علامہ حلی کے ہم عصر شیعہ مجتہد اور متکلم تھے۔ سید محمد ورامینی نے اس کتاب کی تحریر 739 ہجری میں شروع کی اور 743 ہجری میں جا کر یہ کتاب اختتام پذیر ہوئی، یعنی اس کتاب کی تحریر کا عرصہ 4 سال ہے۔ اس کتاب کی خصوصیات یہ ہیں: اول یہ کہ قدیم علماء کے نظریات کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ دوم، یہ کتاب عام فہم فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ سوم، کتاب کے مندرجات میں صرف صحیح روایات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور چہارم، مطالب بیان کرنے میں تقیہ سے پرہیز کرتے ہوئے اصل شیعہ نظریات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ابھی جو ہم نے روایت پڑھی کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ہر قوم و گروہ میں میرا نام جدا جدا ہے، یہ روایت اسی کتاب میں مندرج ہے اور یہ بہت طویل روایت ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو تمام ہوئی۔ ہم آپ کی خدمت میں مزید ایسی معلوماتی، اصلاحی اور روحانی ویڈیوز آپ کے تعاون سے پیش کرتے رہیں گے۔ اگر آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔